ایک نکاح کی تقریب جاری تھی۔ نکاح خواہ نے دلہا سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دلہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خواہ سے کہا، ہم 2 ماں بیٹا ہیں، میں نے بھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام کبھی نہیں پوچھا، ابھی اپنی والدہ سے پوچھ کر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی۔ دلہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ گھر میں موجود تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں۔ وہ حیران تھیں کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹا اس مکان میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے۔ اس نے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ شاید وہ اس کے باپ کا نام نہیں جانتی تھی۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تم مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ماں نے بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور نوجوان کو اپنے اس اقدام سے روک دیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، بھائی، خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد حضرات ٹوٹ کر لڑے، لیکن وہ حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں چپ چاپ دن گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پر ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے بڑھ کر جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی رہی۔ آخر کار میں پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں بھی کسی جگہ مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہیں آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ بچے کا نام تو میں نے خود سے رکھا ہوا تھا۔ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو الٹی سلٹی باتیں کہہ رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احساسات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر کر رونے لگ گیا۔